ایک بہت بڑے عالم دین مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں، ایک تقریب کے دوران مجھے پروفیسر غلام قادر نے ایک ایسا واقعہ سنایا جس نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ میرے محلے کا ایک لڑکا کینیڈا رہائش پذیر تھا۔ اس کی شادی اس کی ارینج میرج ہوئی تھی۔ بچپن ساتھ گزرا تھا، سو ہم ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے۔ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ مجھے اس کی شادی کے بارے میں بالکل کوئی علم نہ تھا اور نہ ہی میں اس کی بیوی کو جانتا تھا۔ 15 سال کے بعد وہ اچانک میرے گھر آیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ سیکیورٹی سے ملنے کے بعد کہنے لگا، غلام قادر صاحب سے ملنا ہے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا، لیکن میں اس کو نہ پہچان سکا۔ خیر، جب کچھ دیر بعد ہماری بات چیت ہوئی تو اس کو میں پہچان گیا۔ عرفان صاحب، آپ اور آج اچانک؟ پھر میں نے اسے گلے لگایا۔ وہ بالکل بدل چکا تھا۔ سر کے بال جھڑ چکے تھے، گنجا پن آ چکا تھا، چہرے کی رونق جا چکی تھی، ماتھے پر بل نمایاں تھے۔ مجھے دیکھ کر بولا، غلام قادر صاحب، آپ تو بالکل نہیں بدلے، جیسے 15 سال پہلے تھے ویسے ہی ہو۔ میں مسکرایا، نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے۔ صرف ظاہری شکل نہیں بدلی، باقی دل و احساس، سوچ و خیالات سب کچھ بدل چکا ہے۔ خیر، میں نے اس کو بٹھایا، چائے پلائی۔ اس کا لہجہ کچھ دھیما ہونے لگا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، غلام قادر، مجھے گناہ کی معافی مانگنی ہے۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ کون سے گناہ کی معافی مانگنی ہے؟ یہ کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس نے دوبارہ یہی سوال دہرایا تو میں مسکرایا۔ عرفان صاحب، کیسا گناہ؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عرفان اچھا بھلا جوان مرد تھا، چائے کا کپ سائڈ پر رکھا، آنکھوں میں نمی کے ساتھ کہنے لگا، غلام قادر، میری شادی ایک بہت پیاری اور پاک دامن لڑکی سے ہوئی تھی۔ ماں باپ نے رشتہ کیا تھا، ابو تو تھے نہیں، امی کو انکار نہ کر سکا تھا، کیونکہ یتیم کا دکھ تم سمجھ سکتے ہو، اور ہماری ماں نے بازاروں میں چنے، نمکو، پاپڑ وغیرہ بیچ کر مجھے جوان کیا تھا، تو انکار تو کر ہی نہیں سکتا تھا۔ رشتہ ہوا اور شادی ہو گئی۔ وہ بہت اچھی شکل و صورت کی مالک تھی، لیکن ہماری سوچ مختلف تھی۔ اکثر اوقات ہمارے گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پر نوک جھونک چلتی رہتی تھی۔ میں نے اسے لاکھ دفعہ سمجھایا، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ چونکہ میں کینیڈا میں رہتا تھا اور بہت مزدور دوست میرے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ رہتے رہتے مجھے دیگر مضر صحت چیزوں کا استعمال بھی کرنا پڑتا تھا، اور اسی لیے شراب پینا میرے لیے عام سی بات تھی۔ لیکن میری بیوی کو سگریٹ اور شراب سے سخت نفرت تھی۔ 1 سال کے بعد ہمارے درمیان بہت جھگڑے ہونے لگے۔ وقت گزرتا گیا، 2 بیٹیاں اللہ نے دی تھیں، اور میری بیوی پھر سے حاملہ تھی کہ ہمارا کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ وہ اپنی بات پر اڑی رہی اور میں اپنی ضد میں اڑا رہا۔ آخر کار جب دونوں طرف سے کوئی بات سمجھوتے والی نہیں ہوئی تو میں غصے اور جلد بازی میں آ کر اسے طلاق دے کر چلا گیا، اور میں واپس نہ پلٹا۔ آج 10 سال گزر گئے ہیں اسے چھوڑے ہوئے، لیکن مجھے اپنے بچوں کی بہت یاد آتی ہے، اور جب ان کی یاد مجھ پر حاوی ہوتی ہے تو میں سانس لینا بھی بھول جاتا ہوں۔ مجھے دنیا کی کسی چیز میں سکون ہی نہیں ملتا، حتیٰ کہ پہلے دوستوں میں بیٹھتے ہی رونق آ جایا کرتی تھی، لیکن اب کلب میں ناچ گانا یا شراب وغیرہ ہو، اس سے بھی ذرا بھر بھی طبیعت میں فرق نہیں پڑتا، اور دل بوجھل بوجھل رہتا ہے۔ میں اندر سے بہت ٹوٹ چکا ہوں۔ میں ایسا بد نصیب پیڑ ہوں جو اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہوں، اور میری جڑیں یعنی میری اولاد مجھ سے بہت دور ہے، جو کہ مجھے سہارا دیتی، اور یہ پیڑ دوبارہ سے پھل پھول سکتا اور اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک گھنا سایہ بن سکتا۔ میرے پاس کروڑوں روپے کی جائیداد ہے، اور میرا 2 بار بائی پاس بھی ہو چکا ہے۔ شاید اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے،
نہ جانے کب زندگی دغا دی جائے اور سانسوں کی یہ ڈوری ٹوٹ جائے۔ وہ رو رہا تھا، میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ غلام قادر، میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت تیز بخار تھا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی، پھر بھی میں نے اسے اٹھا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے حوصلہ اور سہارا دیا۔ عرفان، اللہ سب بہتر کرے گا، تم اداس نہ ہو۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ غلام قادر، میرے بچوں کا کیا قصور تھا؟ بھلا میری انا، میرے غرور نے اس کو نہ جانے کتنے درد دیے ہوں گے۔ میں اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی۔ غلام قادر، مجھے میری بیوی بچوں کے پاس جانا ہے، میں سب کچھ لوٹا دوں گا۔ میں اٹھا اور اسے گلے سے لگایا، اس کے آنسو صاف کیے اور اسے حوصلہ دیا اور کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم نے دوسری شادی کیوں نہیں کی، جبکہ تم تو ایک مالدار آدمی بن چکے ہو؟ تم چاہتے تو بے شک 2 شادیاں بھی کر سکتے تھے۔ یہ کہنے لگا، مجھے اس رشتے سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے کسی عورت کا یوں ساتھ اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ جب بھی گھر جاتے جھگڑے شروع ہو جاتے، کبھی سسرال والوں کے تو کبھی میکے والوں کے، اور اختلافات بڑھتے جاتے۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی سے سکون نام کی ہر چیز غائب ہو جائے گی، لیکن اب جب سے میں بیمار ہوا، مجھے احساس ہونے لگا ہے کہ ہم سفر کے بنا زندگی بھی کچھ نہیں ہے، اور بچوں کا آنکھوں کے سامنے نہ ہونا وہ غربت سے بھی بڑی غریبی ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی، چونکہ میں خود بیمار تھا، اسے گھر جانے کا کہا، اسے یقین دلایا کل اس کی بیوی کے پاس ضرور جائیں گے، لیکن یہ بیچارہ بچوں سے بھی بڑھ کر رو رہا تھا۔ اس کو روتے ہوئے دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اگلے دن فجر کی نماز ادا کر کے میں فارغ ہوا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ وہ بھیگا ہوا میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، یوں لگ رہا تھا وہ رات بھر سویا نہیں۔ میں اسے دیکھ کر بڑا حیران تھا کہ اتنی تیز طوفانی بارش میں یہ آدمی آخر کیسے آ گیا، اور جو حیران کن بات تھی وہ یہ کہ یہ انتہائی خوش اور مسکراتے ہوئے آیا۔ غلام قادر، اب چلیں؟ میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا اور اس کو بیٹھ جانے کا کہا۔ ناشتہ منگوایا، دونوں نے ناشتہ کیا۔ مجھے کچھ کام تھا NGO کا، وہ ختم کیا تو 9 بج رہے تھے۔ میری طرف دیکھ رہا تھا، کبھی مجھے، پھر سورج کو دیکھتا تو کبھی گھڑی کی جانب نظر دوڑاتا۔ میں اس کی یہ بے چینی سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنی کار لے کر آیا تھا، اس کے ساتھ ہی میں چل دیا، جو کہ عرفان میرا بچپن کا دوست ہے۔ میں نے آج تک اس کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ تمام کائنات کی خوشیاں اس کی جھولی میں آ چکی ہوں، اور وہ اپنی اس خوشی کو ظاہر کرتے ہوئے بتانے لگا، میری بڑی بیٹی کا نام شانزے ہے، اس کی بہت پیاری سی آنکھیں ہیں۔ میری چھوٹی بیٹی آرزو، ننھی سی کلی، اس کا رونا ہنسنا میری کانوں میں ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ پھر ایک دم اداس لہجے میں کہنے لگا، میں جب سے اپنے بیوی بچوں سے دور ہوا ہوں، میں آج تک کسی کی شکل نہیں بھولا۔ ان کے چہرے گاہے بگاہے مختلف صورتوں میں میرے سامنے آتے رہتے ہیں اور مجھے تڑپا جاتے ہیں۔ پھر میرے سامنے بار بار ہاتھ جوڑ رہا تھا، غلام قادر، مجھے میری بیوی بچوں سے ملوا دینا، میں اپنی بیوی کو منا لوں گا۔ میں سوچ میں گم تھا کہ غصے میں کیے فیصلے جدا تو کر دیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ پچھتاوا بھی ضرور رہتا ہے، اور دل میں ایک ٹیس ضرور اٹھتی ہے۔ دنیا کا امیر ترین انسان اور ہر نعمت رکھنے کے باوجود بھی انسان کا آنگن سونا رہتا ہے، اس سے وہ خوشی میسر نہیں آتی جس کی اسے طلب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ان رشتوں میں اتنی کشش، اتنی محبت جو رکھی ہے، اور ایثار کا جذبہ بھی رکھا ہے کہ ان کے بغیر زندگی کا خوشی سے گزرنا ہرگز ناممکن ہے۔
پھر زبان پر یہ الفاظ آ جاتے ہیں کہ کاش جدا نہ ہوئے ہوتے، تھوڑا سا جھک جانا ہی کیا خوبصورت عمل ہے۔ باتیں کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور ہم ایک گاؤں میں پہنچے۔ اس نے اپنے سسرال کے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ 10 سال کے بعد وہ وہاں لوٹا تھا۔ ایسی خوشی کے ساتھ مجھے کہنے لگا، غلام قادر، یہ میری بیوی سجل کا گھر ہے۔ میں اس کی خوشی دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا تھا اسے دوبارہ سے نئی زندگی مل گئی ہو، اس کے بے جان جسم میں دوبارہ سے روح پھونکتی گئی ہو۔ یہ احساسات انتہائی انمول اور قیمتی تھے، جن سے میں بھی بہت متاثر ہوا۔ پھر دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحے بعد ایک چھوٹا لڑکا باہر آیا۔ ہمیں دیکھ کر وہ خاموش کھڑا رہا۔ میں نے کہا، بیٹا اپنے پاپا کو بھیجو۔ وہ آہستہ سے بولا، پاپا نہیں ہے، ماں ہے۔ دوڑتا ہوا گھر میں گیا۔ اتنے میں ایک عورت باہر آئی۔ وہ عرفان کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ تم یہاں؟ وہ عورت عرفان کی بیوی سجل کی بھابھی تھی۔ عرفان رونے لگا۔ پھر عرفان نے سجل کے بارے میں پوچھا، بھابھی سجل کہاں ہے؟ عرفان روئے جا رہا تھا۔ بھابھی غصہ کرنے لگی، ہم نے تو اسے بہت سمجھایا، غصہ نہ کریں۔ خیر مختصر یہ کہ بھابھی کہنے لگی کہ سجل کے ماں باپ مر چکے ہیں، سجل اور اس کے بچوں کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وہ دوسرے محلے میں کرائے کے گھر میں اکیلی رہتی ہے بچوں کے ساتھ۔ یہ سنتے ہی عرفان درد سے کرا اٹھا اور کہنے لگا، میں نے ان کو کتنے دکھ دیے۔ اگر میں آج یہاں ہوتا تو میرے بیوی بچے یہاں یوں اکیلے نہ رہتے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے نکل رہے تھے جیسے کوئی چشمہ پھوٹ رہا ہو۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور پھر ہم وہاں چل دیے۔ وہ ایک کچا سا مکان، لکڑی کا دروازہ، گھر تو برائے نام تھا۔ دستک کیا دیتے اندر ہی داخل ہو گئے۔ گوری چٹی سی، بالکل ایک گڑیا جیسی، پرانے سے کپڑے پہنے نلکے کے پاس بیٹھی برتن دھو رہی تھی، اور دوسری لڑکی بغیر پاؤں میں جوتے پہنے جھاڑو دے رہی تھی۔ عرفان دیکھتے ہی اپنی بیٹیوں کو پہچان گیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔ وہ اتنی زور سے رو رہا تھا کہ محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ اپنی بیٹیوں کو اس حال میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا۔ میری شان سے میری آرزو سینے سے لگا کر اتنا رویا کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ وہ بچیاں نہیں جانتی تھی کہ یہ ان کا بابا ہے۔ وہ بیچاری تو ڈر گئی تھی۔ میں نے پیار سے پوچھا، ماما کہاں ہیں؟ شان سے آہستہ سے بولی، ماما اسکول گئی ہیں۔ میں نے پوچھا، اسکول کیا کرنے گئی ہیں؟ تو وہ انتہائی معصوم سی آواز میں بولی کہ سموسے بیچنے اور صفائی کرنے گئی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عرفان کے درد میں مزید اضافہ ہوا۔ اس کے آنسوؤں کی تعداد آسمان پر بکھرے ستاروں سے بھی زیادہ ہو گئی تھی، جن کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ کیفیت میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی انسان کی نہیں دیکھی تھی۔ لاچار اور بے بسی، خود پہ غصہ، زبان پہ شکوہ۔ میں اسے بڑے زور سے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کو اپنے گلے سے لگا سکوں، لیکن میں بے بس رہا اور کافی دیر بعد اسے چپ کرانے میں کامیاب ہوا۔ کافی ٹائم گزر چکا تھا۔ اچانک سجل ہاتھ میں کچھ برتن پکڑے آتی دکھائی دی، جو کہ پرانے سے کپڑے بیچاری کے تن پر تھے۔ اس کے ساتھ بری حالت میں اس کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس بچے نے صرف قمیض پہنی تھی اور شلوار نہیں تھی۔ اس نے جیسے ہی عرفان کو دیکھا وہ غصے سے چلانے لگی، کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو؟ ہماری بے بسی کی غربت والی تصویر دیکھنے آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پکڑ کر عرفان کو کہنے لگی، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ 10 سال بعد کیا کرنے آئے ہو؟ مر گئے ہو تم ہمارے لیے۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں اور گاؤں کا کافی زیادہ ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا، لیکن اکثر لوگوں کی آنکھیں نم تھیں۔
مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ گاؤں والوں کے ہی بیٹے اور بیٹی ہیں۔ عرفان سجل کے قدموں میں بیٹھ گیا، پاؤں پکڑ لیے۔ سجل، مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ سجل نے انکار کر دیا، وہ کسی صورت بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ عرفان رو رہا تھا، سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ میں آگے بڑھا، سجل کے سامنے ہاتھ جوڑے، سائڈ پر لے گیا سجل کو سمجھانے کے لیے۔ اسے بتایا عرفان بہت سخت بیمار ہے اور وہ موت سے لڑ رہا ہے، وہ زندگی کی بازی ہار رہا ہے۔ مانا اس سے غلطی ہوئی تھی، مانا اس نے ظلم کیا، لیکن یہ بھی تو دیکھو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ کس قدر تڑپ رہا ہے۔ گاؤں کے چند بوڑھے بزرگ اور بوڑھی عورتیں بھی آگے بڑھیں، انہوں نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے سجل کو کہا، آپ اس کے چہرے کی جانب دیکھو ذرا، وہ کتنا تھک چکا ہے، وہ ہار چکا ہے۔ اور جانتی ہو، وہ ساری رات سویا بھی نہیں تھا، نہ کھایا نہ پیا تھا۔ وہ ساری رات میرے گھر کے باہر کھڑا رہا کہ کل تم سے ملوں گا، بچوں سے ملے گا۔ سجل دیکھو وہ کتنا بے بس ہے، آج وہ اپنے ہی زخموں سے چور چور ہے۔ اگر تم نے بھی اسے سہارا نہ دیا تو یہ جیتے جی ہی مر جائے گا۔ مان لیا کہ اس نے تم پر زیادتی ظلم کی ہے، لیکن اگر آج تم بھی اسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو گی اور تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا، تم دونوں ہی مجرم ٹھہرو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خدا را ہوش کے ناخن لو، آج وہ اپنی ضد، انا، سب کچھ ہار کر تمہاری دہلیز پر چل کے آیا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے اس کی انا نے بیٹیوں کی خوشیاں چھین لیں، اب تمہاری انا بچا کچا سب کچھ برباد کر دے گی۔ تم دونوں اپنی ضد میں اپنے بچوں کو کیوں بن مانگی موت مار رہے ہو؟ شاید سجل کو احساس ہو گیا تھا، وہ تو جیسے نہ جانے کب سے منتظر تھی عرفان کے آنے کی۔ وہ عرفان کے سینے سے لگ گئی، بیٹیوں کو گلے لگا کر کبھی ہاتھ چومتا، کبھی چہرہ، تینوں بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ اور قصہ مختصر یہ کہ آخر سجل کا ہاتھ پکڑا، کار میں بٹھایا اور جانے لگا۔ وہ اپنی خوشی میں بھول گیا تھا کہ غلام قادر بھی ساتھ آیا تھا۔ میں مسکرا رہا تھا، شکر ہے میرے اللہ تم نے ان کو سمجھ عطا کی اور ایک کر دیا۔ کار تھوڑی ہی دیر بعد دور ہو گئی، پھر رکی اور واپس آئے۔ عرفان جلدی سے اتر کر آیا، غلام قادر بھائی، میں آپ کو خوشی میں بھول گیا تھا۔ میں نے عرفان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عرفان جاؤ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ وہ لاکھوں دعائیں دے رہا تھا، سب بہت خوش تھے۔ بچے بار بار کار کو دیکھ رہے تھے تو کبھی بابا کی طرف دیکھتے۔ مفتی طارق مسعود کہتے ہیں کہ خدا را غلام قادر کی کہی ہر بات کو دل میں بسا لو، زندگی بہت مختصر ہے اور انا بھی باقی نہیں رہے گی۔ اور میرے تمام ان دوستوں سے گزارش ہے کہ جو حقیقت میں دوست کہلاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مشکل کے وقت ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ حقیقی دوست وہی ہے جس کو اپنے دوست کے حالات کا پتہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ دن میں 4 روٹیاں کھاتے ہیں اور مرغ مسلم آپ کے دسترخوان کی زینت بنے ہوں، لیکن آپ کا دوست دال کھانے سے بھی قاصر ہے۔ تو خدا را ایسی دوستی نہیں جو صرف ٹائم پاس ہے۔ اگر اس دن غلام قادر کوئی بہانہ بنا لیتا یا حقیقت میں ہی اسے کوئی کام ہوتا تو وہ عرفان کے ساتھ اس کے بیوی بچوں کے پاس نہ آتا، اس سے حوصلہ نہ دیتا، تو یہ گھر دوبارہ سے کبھی بھی آباد نہ ہوتا۔ اپنی مصروفیت میں سے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اجڑے ہوئے گھروں کے لیے، بکھرے ہوئے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے، ناراض رشتہ داروں میں صلح کروانے کے لیے ٹائم نکالیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سے، آپ کی بیوی بچوں کی زندگی میں سے تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ختم کر دے گا۔ اس طرح کرنے سے آپ کی دنیاوی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت کے عذاب سے بھی آپ لوگوں کو نجات مل جائے گی۔ امید کرتی ہوں میری آج کا یہ قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔